وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا۔ محترم عزیزو، ہم نے تقریباً 10-12 دن تک 2 رکوع کی تفسیر کو سنا ہے۔ اب براہ راست کلام اللہ اس کے بارے میں جو کہہ رہا ہے اس کے متعلق آج اللہ کے کلام کا ترجمہ اور اس کے ساتھ مختصر وضاحت اور اشارات، چونکہ تفسیر اس کی ہو چکی ہے۔ رکوع کی پہلی آیت میں اللہ نے بتلایا تھا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی کہ تمہاری 2 طرح مدد کی، ریحن و جنودا لم تروہا، ہوا کا طوفان ان کافروں کے اوپر بھیجا اور ملائکہ کا ایسا لشکر جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور اس کی وجہ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا تھا، یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اس کے مطابق ہماری طرف سے نصرت اور مدد آئے گی۔ تو اللہ نے خندق کھودنے کا عمل دیکھا تو اس کی بنا پر یہ نصرت عطا فرمائی۔ تم نے واقعات کے اندر سنا کہ یہ بالکل اخیر کے اندر نصرت ہے۔ جب قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے تو رکوع کی پہلی آیت میں ہی پہلا جو حصہ ہے اس کو مقدم ذکر کرتا ہے، اور بعد کی جو قربانیاں ہیں اس کو بعد میں بیان کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم مقاصد کو بیان کرتا ہے، اور مقصد بذات انبیاء کرام اور مومنین کی فتح و نصرت ہے، اس لیے اس کو مقدم ذکر کیا۔ اور یہ جو قربانیاں ہے وہ ایک ذریعہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو جو امتحان ہے وہ اصل مقصد نہیں، اصل مقصد تو جو کامیابی ہے وہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کامیابی کو ذکر کیا، لیکن کامیابی کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہے، کیونکہ امتحان بھلے مقصد نہیں، لیکن امتحان ہی سے پتہ چلے گا کہ کس کا اول نمبر ہے اور کس کا آخری نمبر ہے۔ اس لیے امتحان بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دوسری آیت میں امتحان بیان کیا کہ یہ کافر لوگ من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے مشرق کی جانب سے، اور تمہارے نیچے سے یعنی مغرب کی جانب سے، یعنی کافروں نے چاروں طرف سے تم پر حملہ کر دیا، خندق کے باہر سے بھی اور خندق کے اندر سے بھی، اور دل گلوں تک پہنچ گئی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور تم اللہ کے ساتھ مختلف گمان کرنے لگے۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے خندق کے اندر جو انہوں نے برداشت کیا، تو صحابہ کرام استقامت کے ایک پہاڑ تھے، لیکن ان کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور دل گلوں تک پہنچ گئے۔ تو یہ تو صحابہ کرام کا حال ہے، تو اب ہمارے اوپر آزمائش ہے، یہ تو ان سے بھی سخت آ سکتی ہے۔ ہم تو صحابہ کرام کی طرح اخلاص والے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے درمیان موجود ہونے کے باوجود ان کے اوپر اتنی تکالیف آئی کہ دل گلوں تک پہنچ گئے۔ تو یہ رہتی امت تک کے لوگوں کو سنانا ہے کہ حالات کے اندر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ حالات کے اندر اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اور تم اللہ کے ساتھ گمان کرنے لگی،
مصیبت کے اوقات میں طرح طرح کے گمان آ جاتے ہیں، یہ جیسے کہ کل کہا نہ نبوت کے منافی ہے اور نہ رسالت کے منافی ہے اور نہ ولایت کے منافی ہے۔ اس لیے کوئی گمان ایسا آ جائے لیکن اس کو دل کے اندر نہ رکھے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بتلایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ مومنین صحابہ کرام ان کا سخت امتحان ہوا اور ان کو سخت زلزلہ دیا گیا۔ تو کامیابیوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالی امتحان بھی لیتا ہے اور سخت جھنجھوڑتا ہے اور ہلا دیتا ہے، جیسے زمین کے اندر بھونچال آتا ہے اسی طریقے سے ہمارے دلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ملکی حالات کو دیکھ کر کے بھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ جس طریقے سے یہ حالات صحابہ کرام پر آئے تو انہوں نے کس طریقے سے راستہ نکالا، اللہ کے احکام کے اوپر چل کر کے اسی طریقے سے ہم بھی راستہ نکالیں گے۔ اور اس وقت کی حالت کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے وہ کہنے لگے کہ اللہ اور رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے اور اس درمیان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کے اندر وہ چٹان آئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ نے کدال کی 3 ضربیں لگائی اور ہر ضرب کے اندر پتھر تھوڑا تھوڑا ٹوٹا، یہاں تک کہ تیسری ضرب کے اندر پورا ٹوٹ گیا۔ تو ان ضربوں کے وقت جو پتھر سے روشنی نکلی تھی تو اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ میں نے پہلی ضرب کے اندر فارس کے محلات کو دیکھا، دوسری ضرب کے اندر روم کے محلات کو دیکھا اور تیسری ضرب کے اندر یمن کے محلات کو میں نے دیکھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ ان تینوں ملکوں کو تم فتح کرو گے۔ تو چونکہ یہ تینوں بڑی طاقتیں تھی اور اس میں فارس اور روم یہ تو سپر پاور طاقتیں کہی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری ایسے حالات میں بتلائی جبکہ صحابہ کرام کے پاس نہ کھانے کا ٹھکانہ تھا نہ پینے کا۔ اس لیے جن کے دلوں کے اندر مرض تھا، یعنی جو منافق تھے، وہ یہ بول اٹھے کہ رسول نے یہ ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کا ایمان غیب پر نہیں ہے بلکہ ان کا ایمان اسباب کے اوپر ہے۔ انہوں نے اسباب کے اندر دیکھا کہ کھانے پینے کے ٹھکانے نہیں، پیٹ پر تو پتھر باندھ رکھے ہیں اور پاخانہ جانے کی بھی فرصت نہیں ہے، کافروں کا ڈر لگ رہا ہے، اور بات کرتے ہیں فارس اور روم کو فتح کرنے کی، تو یہ نبی کتنا جھوٹا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ منافقین نے کہا جو صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ تو منافق ان کی پہچان بتلائی کہ وہ فقط اسباب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور معمولی باتوں کے اوپر گھبرا جاتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین نہیں کرتے، اور وہ سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا مقابلہ ہم سے کیسے ہوگا، ادھر حکومتیں ہیں، لاؤ لشکر ہے۔ تو اسباب کے اوپر بھروسہ کر کے منافقین ہمت ہار جاتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام اسباب کو نہیں دیکھتے بلکہ مسبب الاسباب جو ذات ہے ان کے اوپر ان کی نظر ہے۔ ان کو قرآن نے بعد میں بیان کیا ہے
کہ مومنوں کا یہ قول نہیں تھا، بلکہ ان کا ایمان تو اور زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ یہ منافقوں کا قول تھا جو بظاہر مسلمان تھے، لیکن بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے تو کافر تھے۔ ان لوگوں کی یہ بات ہے کہ اللہ اور رسول نے غرور یعنی جھوٹا وعدہ کیا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور ان کی ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ اے یثرب والو، اے مدینہ والو، تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بس تم لوٹ جاؤ۔ یہ اس جماعت کا حال بتلایا جو منافقین کی جماعت مسلمانوں کے درمیان گھسی ہوئی تھی، جن کا ایمان اسباب کے اوپر تھا اور ایمان ان کے دلوں کے اندر نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کہا اپنے بھائیوں سے کہ یا اہل یثرب، یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہجرت جب فرمائی تو اس کا نام مدینہ طیبہ رکھا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال یثرب فلیستغفر اللہ ثلاثا، کہ کوئی اب یثرب نہ کہے بلکہ اس کو طیبہ شہر کہے، مدینہ طیبہ کہے، اور اگر یثرب تمہارے منہ سے بھولے سے نکل جائے تو 3 مرتبہ استغفار کرو، ان ہی طیبتن ہی طیبتن ہی طیبتن، کہ یہ طیبہ ہے جس کو ہم اب طیبہ بولتے ہیں، اور آگے ادب سے مدینہ ہم آگے یہ لفظ بڑھا دیتے ہیں، ورنہ مدینہ کا معنی ہے شہر، کسی بھی شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے، لیکن جب بھی مطلق مدینہ بولا جائے تو مدینۃ الرسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مراد ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ طیبہ رکھا۔ تو اب یہ لوگ اپنی زبان کے مطابق کہہ رہے تھے کہ اے مدینہ والو، ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، باہر 15,000 کی فوج ہے اور ان کے پاس لاؤ لشکر ہے، ان کے پاس گھوڑے تلواریں اور زرہیں ہیں، تم 3,000 اور وہ بھی خندق کے اندر تم مقید ہو، بھوکے پیاسے ہو، تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، تم وہاں سے لوٹ آؤ۔ اور باقاعدہ خطوط لکھتے تھے خندق والوں کو اور ان کے حوصلے پست کرتے تھے کہ تم لڑائی سے واپس چلے آؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ایک جماعت کا تو یہ حال تھا کہ صحابہ کرام کو ورگلا رہے تھے کہ تم یہاں سے لوٹ آؤ، اور دوسری ایک جماعت تھی وہ جھوٹے بہانے نکال کر کے چلے جا رہے تھے، کوئی بہانہ نکالتا تھا، کوئی دوسرا بہانہ نکالتا تھا، یہاں تک کہ ایک فریق نے کہا ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں خوف ہے چور اور ڈاکوؤں کا ہمارے گھروں کے اوپر، چونکہ یہ خندق کا مقام مدینہ سے 3 میل کے قریب تھا، تو اتنی دور تک وہاں پر گھر تھا، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں خوف ہے اپنے گھروں پر کہ ہمارے بیوی بچوں پر کوئی ڈاکو حملہ نہ کر دے، رات کو کوئی چور چوری نہ کر جائے، اس لیے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم اپنے گھروں کے اوپر جائے، اور بال بچوں کی حفاظت ہمارے اوپر اللہ نے ہی تو ضروری ٹھہرائی ہے، اس طریقے سے اجازت چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر صحابہ کرام بھی ہے، ان کے بھی تو گھر مدینہ کے اندر ہے، تمہارے گھر کھلے ہوئے ہیں تو ان کے گھر بھی تو ایسے ہی ہے، لیکن یہ بہانے نکال رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، کہ ان کے گھر
کھلے ہوئے نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ بھاگنا چاہتے ہیں۔ جب کسی کو بھاگنا ہی ہوتا ہے تو جھوٹے بہانے نکال کر کے یہ منافقین بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی کیا دلیل کہ وہ بھاگنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ نے بیان کیا بعد والی آیت کو، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا۔ اقطار کترن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے اطراف، کہ اگر ان کے اوپر کوئی فوج شہر کے اطراف سے آئے، ثم سئیل الفتنہ، اور پھر ان سے فتنے کا سوال کرے، باہر سے اگر خندق کی جانب سے کوئی فوج آ گئی کافروں کی اور ان سے کہے کہ مسلمانوں کے اندر لوٹ ڈالو، فتنہ مچاؤ، لآتوہا، تو یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ یہ بظاہر تمہارے ساتھ ہے لیکن اندر سے تمہارے دشمن ہے۔ ان لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اگر باہر سے فوج آئے اور وہ فوج یہ کہے کہ مسلمانوں کے اوپر یک بارگی حملہ بول دو، تو یہ لآتوہا وما تلبثوا بہا الا یسیرا، تو یہ کافروں کے ساتھ ہو جائیں گے اور نہیں ٹھہریں گے مگر بہت کم مدت، یعنی تھوڑی ہی دیر لگائیں گے کہ ہم ہتھیاروں سے لیس ہو جائے اور اس کے بعد ہم تمہارے ساتھ آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ حالت ہے۔ اگر ان کے گھر کھلے ہوئے ہیں تو ان کی تو یہ حالت ہے، ان کے دلوں کی تمنا یہ ہے کہ کوئی کافر آ جائے تو ان کے ساتھ مل کر ہم مسلمانوں سے لڑے۔ تو جب مسلمانوں سے تم لڑو گے تو بھی تو تمہارے گھر وہاں پر خالی ہے، تنہا ہے، تو معلوم ہوا کہ تم کو چور ڈاکوؤں کا خوف نہیں ہے، اصل تمہارے دلوں کے اندر چور ہے کہ تم مسلمانوں کے دشمن ہو، صحابہ کرام اور نبی کے دشمن ہو، اس بنا پر تم حملہ کرنا چاہتے نہیں، ورنہ کافر تم کو بلائے تو تم تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر چلے جاؤ گے۔ اس سے پتہ چلا کہ تمہارا بہانہ جھوٹا ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور انہوں نے اللہ سے اس سے پہلے عہد کیا تھا کہ ہم پشت نہیں پھرائیں گے اور اللہ کا عہد پوچھا جائے گا۔ اب یہ منافق، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پختہ عہد کیا تھا کہ اب کی بار ہم لڑائی میں پیچھے نہیں رہیں گے بلکہ نبی کے ساتھ ساتھ رہیں گے، شانہ بشانہ رہیں گے۔ اور یہ انہوں نے کوئی مجاہد بننے کے لیے نہیں کہا تھا، اصل تو جو صحیح مسلمان تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے کیونکہ بدر اچانک پیش آیا تھا۔ اب وہاں پر دیکھا کہ مسلمانوں نے اعلیٰ مراتب حاصل کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بدر سے کہ اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، کہ تم اب بعد میں جو بھی چاہو عمل کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ بدر کے اندر تم 313 تھے اور وہ مجاہدانہ کارنامہ انجام دیا کہ تم 1000 پر غالب آ گئے، تم نے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس بنا پر اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ اب ان کی مغفرت ہو جائے گی، اس کے بعد ان کا کوئی گناہ ہوا تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جب بڑے مراتب ان صحابہ کرام نے دیکھے جو سچے اور مخلص تھے، لیکن اچانک جنگ پیش آنے کی بنا پر وہ صحابہ شریک نہیں ہو سکے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم عہد کرتے ہیں یا اللہ کہ اگر اس کے بعد ہم کو موقع ملا تو ہم کبھی بھی پشت نہیں پھرائیں گے اور نبی کے شانہ بشانہ رہیں گے، اور نبی کے خون کے قطرے کے ساتھ ہمارے زیادہ خون کے قطرے بہیں گے۔ یہ صحابہ کرام نے عہد کیا تھا کہ ہم نبی کے ایک قطرے پر اپنے بدن کے تمام قطروں کو قربان کر دیں گے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔
یہ مخلص صحابہ کرام نے کہا، ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی کہہ دیا، جو اندر سے مسلمان نہیں تھے، منافق تھے، کہ ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے، اور یہ بھی یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا جہاں پر پسینہ بہے گا وہاں پر ہم اپنا خون بہائیں گے۔ اس طریقے سے بڑی بڑی ڈینگیں مارتے تھے تاکہ لوگ دیکھیں کہ آہا یہ تو کتنا بڑا مسلمان ہے، کیونکہ بناوٹی چیز ہو تو اس کے اوپر لیبل اچھا لگانا پڑتا ہے۔ دیسی گھی کے اوپر کوئی لیبل نہیں ہوتا، لیکن ڈالڈا کے اوپر تم دیکھ لو بڑے بڑے لیبل لگائے جاتے ہیں تاکہ نگاہیں للچا جائے۔ اسی طرح یہ بھی ڈالڈا کی ڈبے کے قسم کے منافق تھے، اس بنا پر لیبل اتنا بڑا لگاتے تھے کہ جہاں پر تمہارا پسینہ بہے گا وہاں پر ہم خون بہائیں گے۔ لیکن جب باری آتی تھی تو جہاں پر صحابہ کرام کا خون بہتا تھا وہاں پر پسینہ کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکاتے تھے۔ یہ منافقین کی حالت تھی، حالانکہ انہوں نے بھی عہد کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم نے جو عہد کیا تھا، لا یولون الادبار، واللہ یولی یعنی پشت پھرانا، اور ادبار یعنی دبور کی جمع پشت، کہ ہم پشت نہیں پھرائیں گے۔ اب کیسے پشت پھرا رہے ہو تم لوگ خود تو نہیں آتے خندق کے اندر، اوپر سے جو مسلمان آئے ہوئے ہیں ان کو خطوط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا ٹھہرنے کا مقام نہیں، لا مقام لکم فرجعوا، وہ کافر تمہیں مار ڈالیں گے، یہاں پر ہمارے پاس چلے آؤ۔ ایک صحابی تھے، ان کا سگا بھائی منافق تھا، وہ غصے کے اندر جاتے ہیں اور اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھنا ہوا گوشت اور روٹی کھا رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ ارے بھائی تجھے شرم نہیں آتی، ادھر ہمارے نبی کے اوپر فقر و فاقہ ہے اور تو یہ گوشت کھا رہا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ وہ لوگ تو مرنے کے لیے وہاں گئے ہیں، تو بھی مت جا، ہمارے ساتھ کھانے کے اندر تو شریک ہو جا۔ وہ لوگ گوشت کی طرح ہے اور کفار انہیں بوٹیوں کی طرح چبا ڈالیں گے۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا اور میں تمہاری اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا۔ یہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین ان آیات کو نازل کر رہے تھے کہ جبرائیل امین نے ہی یہ بتلا دیا کہ ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ تم واپس لوٹ آؤ، تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، اور کوئی فریق کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہے، وہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ نے اطلاع دے دی۔ اس کے بعد اللہ نے بتلایا قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ فرما دیجئے اے نبی کہ بھاگنا تم کو نفع نہیں دے گا۔ فرار یعنی بھاگنا، گجراتی میں بھی ہم فرار ہو گیا بولتے ہیں، عربی میں یہ فرار کا لفظ ہے۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، کہ یہ بھاگنا تم کو نفع نہیں دے گا اگر تم بھاگ جاؤ، من الموت او القتل، چاہے تم موت سے بھاگو یا قتل سے بھاگو، تمہیں بھاگنا قتل سے اور موت سے بچا سکتا نہیں ہے۔ اور اگر تم بھاگ جاؤ تو کتنے جیو گے؟ کوئی 1000 سال تو ویسے بھی کوئی زندہ نہیں رہتا، اور آج کوئی بھی وہ بھاگنے والا زندہ رہا قبر کے اندر چلا گیا اور اوپر سے ہمیشہ کا عذاب بھی بھگتے گا۔ اللہ نے پہلے سے ہی ان کو بتلا دیا تھا، حیات میں ان کو مان لینا چاہیے تھا، قبر میں تو ان کے اوپر بھی زندگی کھل گئی، لیکن اب کیا ان کو نفع دے گا یہ سمجھنا۔ اس لیے ہمارے لیے بھی بہتر ہے کہ ہم بھی ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اپنی حیات کے اندر اچھے اعمال کریں۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تب تو تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے مگر بہت کم۔ تم کتنے سال فائدہ اٹھاؤ گے؟ 20 سال، 25 سال، اور آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آخرت کی زندگی
کہ یہاں پر پوری دنیا کنکر سے بھر جائے، پوری دنیا کنکر سے بھر جائے، اور سال میں کوئی ایک مرتبہ ایک کنکر اٹھائے، تو اب سب کنکر کب اٹھ سکیں گے؟ رائی کے دانے فقط ہمارے جیب کے اندر، اوپر والا جیب جو چھوٹا سا ہے، اس میں ہم رائی کے دانے بڑے اور سال میں ایک ہی نکالے تو کتنے سال چاہیے اس کے لیے؟ تو جیب میں ہم تو ہاتھ کے اندر جو ہے اس رائی کے دانے کو بھی نہیں گن سکتے، ہزاروں تھوڑے سے ہاتھ میں اٹھے، جیب میں تو کتنے زیادہ ہوں گے؟ پھر رائی کے دانے مسجد بھر کر کے ہو، اس کا تو کوئی انتہا نہیں۔ یہ تو دنیا بھر کر کے کنکر یا رائی کے دانے سمجھ لو، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک پرندہ ایک ایک کنکر یا ایک ایک رائی اٹھائے تو وہ کب ختم ہوگی پوری دنیا بھر کر کے؟ تصور میں نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ وہ رائی کے دانے کبھی نہ کبھی تو ختم ہوں گے، آج نہیں تو کبھی نہ کبھی، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، ابد الآباد کی زندگی ہے۔ اس کے سامنے یہ ہمارے 80 اور 100 سال کیا ہے، کوئی بھی حیثیت رکھتے نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا تھوڑی دیر تم فائدہ اٹھاؤ گے، تمہارے اعتبار سے یہ 25 50 80 سال ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں تو ایک گھڑی ہی سمجھا جائے گا، تو تم کو بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے اوپر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی بھی تھا حضرت سلیمان کا، ملک الموت تشریف لائے انسان کی شکل میں، اور اس آدمی کی جانب غور غور کر کے دیکھنے لگے۔ وہ آدمی ڈر گیا، سہم گیا۔ اب اس کے بعد یہ ملک الموت تو جو انسانی شکل میں آئے وہ چلے گئے۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا، ان کے دوست نے، کہ وہ کون تھا، کتنا گھڑ گھڑ کر کے مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے تو خوف لگتا ہے، میری جان نکل رہی ہے، اس لیے تم مجھے ہوا کے ذریعہ دور جزیرے میں پہنچا دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں کے اوپر بھی تھی۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو دور ایک جزیرہ بوماس ہے، وہاں تک پہنچا دو۔ تو ہوا نے جب یہ حکم پایا تو تھوڑی ہی دیر میں اس کو جزیرہ بوماس کے اندر پہنچا دیا۔ اس کے بعد وہی ملک الموت چند دنوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس دن اس آدمی کو کتنا گھڑ کر کے دیکھ رہے تھے، وہ آدمی تو ڈر گیا، اور ڈر کر کے مجھے اس نے یہ بات کہی کہ مجھے جزیرہ بوماس پہنچا دو۔ ملک الموت نے کہا، میں اسی لیے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ 5 منٹ کے بعد جزیرہ بوماس جو کہ ہزاروں میل دور ہے، وہاں پر اس کی روح قبض کرنا ہے، اور یہ آدمی تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو میں وہاں پر کیسے روح قبض کر سکتا ہوں؟ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو میں تو فوراً وہاں پہنچ گیا، تو وہ آدمی بھی وہاں تھا۔ تو دیکھو اس کی موت کہاں پر لے گئی اس کو، یہاں پر وہ موت کا خوف کر رہا تھا۔ تو اگر تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو تو کسی بھی جگہ تم بھاگ نہیں سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں ہوں گے موت تم کو پکڑ کر کے رہے گی۔ اس کے اوپر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی کسی گھر کے اندر خادم تھا، اس گھر کے اندر لڑکی کی پیدائش ہوئی تو گھر والوں نے خادم سے کہا کہ تو آگ لے آ تاکہ ہم اس کے تاپنے کا کچھ انتظام کرے۔ تو وہ خادم باہر آگ لینے کے لیے گیا، تو باہر ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، تو اللہ والے نے پوچھا کہ بھئی اس نے کیا جنا ہے، لڑکا کہ لڑکی؟ تو کہا لڑکی جنی ہے۔ تو کہا کہ تو سن، 2 باتیں ہوگی، یہ لڑکی 100 آدمیوں کے ساتھ زنا کرے گی، اور دوسری بات کے آخر میں وہ ایک مکڑی سے مرے گی۔ یہ بات کہی، یہ 2 باتیں۔ اب وہ خادم گیا، جاتے جاتے سوچنے لگا
کہ 100 آدمیوں سے زنا کرے گی یہ لڑکی تو کتنی بدکار ہوگی، لاؤ میں اسے قتل کر دوں۔ اور اس نے موقع دیکھا اور آہستہ سے اس کے اوپر چھری کے کئی وار کر دیے، اور اس نے سوچا کہ اب وہ لڑکی مر گئی تو وہاں سے بھاگ گیا، اور بھاگنے کے بعد دریا کنارے جا کر کے کمانے لگتا ہے۔ وہاں جا کر کے بہت کچھ کمایا، اور کئی سالوں کے بعد وہ کما کر کے اپنے گاؤں کے اندر واپس آتا ہے، تو اب تو اس کی حیثیت مالدار کی بن گئی تھی، کیونکہ بہت کما کر کے آیا تھا، تو اور اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ ایک بوڑھی عورت کے گھر پر اترا اور کہا کہ مجھے شادی کرنا ہے خوبصورت عورت سے۔ اس نے کہا کہ میں لڑکی بتاتی ہوں، یہاں اس گاؤں میں بہت خوبصورت عورت ہے۔ اس کو بلایا گیا اور اس کو یہ لڑکی پسند آ گئی، اور دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ملتے ہیں اور چند دنوں کے بعد بے تکلفی کی باتیں ہوتی ہے، تو پھر اس شوہر نے اپنی کارگزاری سنائی کہ میں تو اسی گاؤں کا ایک خادم تھا، لیکن یہاں پر اس طریقے سے ایک لڑکی کو قتل کر کے میں بھاگ گیا تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ بخدا میں وہی لڑکی ہوں جس کے متعلق تم گفتگو کرتے ہو، میرے گھر والوں نے بعد میں میرا علاج کیا، اور گھر والوں نے بتلایا کہ تو بچے ایسی تو نہیں تھی لیکن اللہ نے بچا لیا۔ تو فرمایا کہ اچھا تب تو یہ بات ہے کہ تیرے متعلق 2 باتیں ہیں، تو 100 مردوں سے زنا کرے گی، تو تو نے کتنوں سے زنا کیا؟ کہا زنا تو مجھ سے بہت زیادہ ہوا، مجھے بھی معلوم نہیں گنتی اور تعداد۔ کہا تب تو 100 مردوں سے تو نے زنا کیا، اللہ والے کی بات غلط نہیں تھی، اور تو جیتی بھی رہی اس بات کی وجہ سے، لیکن اب تیری موت چونکہ مکڑی سے ہونے والی ہے، اس لیے ہم اچھے گھر کا انتظام کرتے ہیں، اچھا ایسا گھر بنایا جس کے اندر مکڑی کا گزر نہ ہو سکے۔ لیکن ایک دن عورت نے دیکھا کہ ایک مکڑی گھوم رہی ہے، تو اس نے کہا کہ اچھا تو اسی مکڑی سے مجھے ڈراتا تھا؟ کہا ہاں یہی مکڑی۔ تو کہا اس کو میں ہی مار ڈالوں گی، وہ مجھے کیا قتل کرے گی؟ جھاڑو کے ذریعے اسے نیچے گرایا اور پھر اس کو پاؤں سے مسل دیا۔ مکڑی تو مر گئی، لیکن اس کے زہر کا اثر اس کے پاؤں کے اندر چلا گیا اور وہ عورت مر گئی۔ حالانکہ اس کے لیے اتنا بہترین گھر بنایا گیا تھا کہ جس میں مکڑی کا گزر نہ ہو سکے، لیکن موت سے فرار کہاں ممکن؟ اس لیے مکڑی ہی کے ذریعہ اس عورت کی موت ہوئی۔ وہی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ موت سے یا قتل سے تم بھاگنا چاہو گی تو تم کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے۔ اور اے منافقو، تم چند دن بچ بھی گئی تو تھوڑے دن بچ کر کے آخر کار تو تمہیں مرنا ہے، تو اللہ کے احکام کو تم مان لو تاکہ دونوں جہاں کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مقدس کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی محبت اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔